محترم معزز سامعین حضرات اور عزیز ناظرین کرام قدر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدس میں نذرانہ درود و سلام اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور مدد ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت کو درمیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم شان نعمت سے مالامال فرمایا۔ حضرات محترم، گزشتہ 2 دنوں سے جو ہماری گفتگو ہے وہ محبت کی حقیقت اور محبت کے تقاضے کے حوالے سے جاری ساری ہے، اور اس کے لیے جو میں نے عہد کریم اور تلاوت کی ہے اور کرتا ہے وہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 120 ہے، 10واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عہد کریمہ میں ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ میں نے 2 دنوں پر میں اس کا ترجمہ نہیں کیا، فقط میں محبت کی حقیقت پر 5 جز میں نے بیان کیے، اس کی میں تشریح میں لگا رہا ہوں۔ پھر محبت کے تقاضے ہیں 10 جو میں نے نکالے، کتنے ہیں؟ 10۔ اس میں سے پہلا تقاضا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر۔ نمبر 2، دوسری محبت کا تقاضا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی آواز کو آہستہ رکھنا ہے۔ اور تیسری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز کا تعلق یا جس علاقے کا تعلق حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے، اس کا احترام اور اس کا ادب، اس کا اکرام کرنا۔ اور چوتھا تقاضا یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے سارے صحابہ اور سارے اہل بیت ان سے محبت کرنا۔ اور 5واں تقاضا یہ ہے کہ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا۔ اور 6واں تقاضا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جس نے بغض رکھا ہوا ہے، جو نبی کا مخالف ہے، اس کی مخالفت کرنا اور اس کو دشمن سمجھنا، اس سے بغض رکھنا، یہ محبت کا 6واں تقاضا ہے۔ اور 7واں تقاضا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا کثرت سے ذکر کرنا، من احب شیئا اکثر ذکر ہو، یعنی کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرنا۔ اور 8واں محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے دیدار کا، ملاقات کا دل میں اشتیاق رکھنا، دل میں تمنا رکھنا۔ اور 9واں تقاضا ہے کہ جس طرح نبی علیہ السلام کے دامن میں اپنی امت کا غم تھا، پھر اس غم پر ملا کر کیا کرتے رہے، اب اس کو مد نظر رکھ کر نبی علیہ السلام کی امت کا غم رکھنا، یہ 9واں تقاضا ہے محبت کا۔ اور 10واں تقاضا ہے کثرت کے ساتھ آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا۔ یہ میرے 10 تقاضے محبت کے نکالے ہیں۔ اب اس میں سے پہلا تقاضا ہے تعظیم و توقیر۔ میری اس پر گفتگو شروع ہوگی انشاءاللہ، شروع ہو رہی ہے۔ اب میں اس آیت کا مختصر سا مفہوم پیش کروں گا، پھر میں محبت کے تقاضوں میں سے جو پہلا تقاضا ہے اس کا نام ہے کیا؟ تعظیم و توقیر۔ کیا؟ تعظیم و توقیر، ادب، اکرام، ٹھیک ہے؟ یاد رکھنا یہ محبت کے تقاضوں میں سے پہلا تقاضا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ کو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، پارہ نمبر 10 ہے۔ اگر اس پر ہم تفصیل کرتے ہیں تو بڑی دیر لگتے ہیں، بس مختصر کا اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میٹھی زبان سے زبان نبوت سے ارشاد فرما دیجیے، ان کا نام اگر ہے، اللہ تعالیٰ بڑی بڑی بات فرمائی ہے، اعلان اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے، اور کروا کس کی زبان سے رہا ہے؟ بولیے، آپ نے محبوب علیہ السلام کی زبانی لفظوں سے اعلان کروا رہا ہے۔ کروانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ کروایا کس کی زبان سے آج؟ آقا علیہ السلام۔ اتنی بات کو مشکل بولے پریشان ہو جاتی ہے۔ اگر ہے آباؤکم، تمہارے باپ اجداد، و ابناؤکم، تمہاری اولاد، و اخوانکم، تمہارے بہن بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم،
تمہارے رشتہ دار کیا؟ اب یہاں 5 رشتے ہیں انسانی خونی رشتے، کتنے؟ 5، اور قربت والے قریبی رشتے کتنے؟ 5۔ اس میں باوجدار بھی آ گئے، اس میں اولاد بھی آ گئے، بہن بھائی بھی آ گئے، بیویاں شامل ہو گئی، اور قریبی رشتہ دار۔ اللہ تعالیٰ ان کا نام اگر ہے ان 5 رشتوں کی، علی فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا، تمہارے وہ مال، تمہاری وہ دولت، اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہے کہ مال کوئی گھر بیٹھے نہیں پایا جا سکتا، محنت سے کمایا جاتا ہے، تو رب نے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے بڑی بولیے بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے، بڑی دوڑ اور بڑی کاوش، بڑی دیر رات جدوجہد کر کے تم نے مال کمایا نا، اللہ تعالیٰ نے اس کمانے کا ذکر کر دیا ہے کہ تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی فرمایا تجارت، اور تمہارا وہ کاروبار، تمہاری وہ تجارت تخشونا، جس کا ڈر ہے، جس کا تمہارے دلوں میں، رب نے اس کا بھی ذکر کر دیا ہے کہ وہ تجارت، وہ تمہاری تجارت، وہ تمہارا کاروبار تخشونا کسادہا، جس کا گھٹنے کا، کم ہونے کا تمہارے دلوں میں ڈر ہے۔ رب نے وہ ساری تفصیل بیان کر دی، فرمایا مال کمایا ہے تو محنت سے، ڈر ہے تو گھٹنے کا، نقصان نہ ہو جائے، گھٹ نہ جائے، رفمہ مجھے بھلا پتا ہے تمہیں اس کا بڑا ڈر ہے۔ نمبر 3 وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ گھر جو تمہیں بڑے پیارے لگتی ہیں، وہ مکانات، وہ تمہاری رہائشیں جس کو تم نے بڑے پیار سے بنایا، بڑی محبت سے بنایا، بڑے بڑے نقشوں کے تحت بنایا، پتہ نہیں کہاں سے پتھر لکڑی میں کیا کیا لا کے تم نے مکان بنائے، پھر ان مکانوں کے ساتھ تمہاری کیا ہے؟ محبت ہے، تعلق ہے۔ کتنی باتوں ذکر ہو گیا؟ ہاں دیکھیں میں نے 5 رشتوں کا ذکر کیا ہے، باوجدار، اولاد، بہن بھائی، بیویاں، 5 رشتہ دار۔ ادھر کیا فرمایا؟ تمہارے مال جو تم نے محنت سے کمائے، نمبر 1 وہ تجارت جس کا تمہارے دل تخشونا کسادہا، جس کا تمہارے دل میں ڈر ہے کہ گھٹ نہ جائے، رب نے گھٹ کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ اگر کہنے کے دل میں ڈر نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے ایک ہی لائن میں ہیں، رب نے بھی ہارے کو ایک لائن میں نہیں کھڑا کیا، ان کا ذکر کیا جن کو ڈر رہتا ہے، خوف رہتا ہے، دن کو بھی رات کو بھی ڈر نہیں، مجھے گھاٹا نہ پڑ جائے، دن رات سے اس کی سوچیں، اس کے پروجیکٹ، اس کے منصوبے، اس کے خیالات بڑے اونچے ہیں، وہ سوچتا ہے ادھر سے گھٹ نہ جائے، ادھر سے نقصان نہ ہو جائے۔ رب اس کا بھی ذکر کیا ہے، محترم، ایک مال اور اس کا بھی محنت کے ساتھ کمانا اور تجارت جس کا ڈر ہے، کتنی باتیں ہوگی؟ 2 مال اور تجارت 2، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تیسرا ذکر ہے مکان، کیا ہے؟ مکان جو تمہیں رہائش کی بڑے پیارے لگتی ہے نا، یہ تو تمہاری بڑی محبت ہے نا، کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 5 رشتے ہو کے خونی، 3 چیز ہو گئی دنیاوی، رب نے 8 چیزوں کا ذکر کیا یہاں، رب نے کوئی بات چھوڑی نہیں یہاں، یہ چھوڑ دی 5 رشتے جو خونی رشتے ہیں ان کا ذکر کر دیا، اور 3 چیزیں جو دنیاوی لحاظ سے بات کر رکھے، مال، تجارت، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 3 مکان، کتنے باتیں ہوگی؟ 3 5 کتنی ہوگی؟ 5 اور 3 8، رب نے کی بات چھوڑی، اللہ نے فرما دیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہے ان 8 کی، اگر ہے ان جملے میں غور کرنا، اگر ہے ان کا نام، اگر ہے ان 8 کی کیا؟ محبت
تمہارے ہاں ان آٹھوں کی اگر ہے محبت احبا الیکم تمہارے دلوں میں تمہارے ہاں اگر ان آٹھوں کی محبت ہے من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ وجہاد فی سبیلہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اگر ان تینوں سے اگر ان 8 کی محبت زیادہ ہے یہ رب نے کتنا نقطہ خاص بیان کیا ہے اگر ان 8 کی محبت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیلہ اور جہاد کرنے سے زیادہ محبت تمہارے دامن میں ہے تو اللہ نے فرمایا فتربصوا پھر آپ نے فرمایا پھر تیار ہو جاؤ فتربصوا پھر تیاری کرو عبادت کیا چیز تھی فرمایا حتی یہاں تک کہ یاتی اللہ بامر اللہ تعالیٰ کا حکم آنے والا ہے اس حکم سے مراد رب کا عذاب ہے وہ نازل ہونے والا ہے ہم اس آیت کریمہ آیت نمبر 24 پارہ نمبر 10 سورۃ توبہ اب اس کا سکھایا کہ ترجمہ پڑھنا اس اہلیت سے پوچھنا کہ آپ اس میں کتنی چیزیں بیان کی ہیں کس لیے بیان کی ہیں کیا اس کی حکمت ہے کیا وہ چاہتا ہے کیا اس کی منشا ہے وہ تمہارے سامنے کھول گئی رب نے 5 رشتے بیان کیے کتنے 5 اس میں باوجدار بھی گھر والے دل بلند باوجدار نمبر 2 اولاد نمبر 3 بہن بھائی نمبر 4 بیویاں نمبر 5 رشتہ دار یہ تو خونی رشتہ دار نے بیان کر دی ہے نمبر آگے نمبر 1 وَأَمْوَالٍ اقْتَرَفْتُمُوهَا وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وہ تمہاری تجارت تمہارا کاروبار جس کے گھٹنے کا نقصان ہونے کا تمہارے دل میں ڈر ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا وہ مکان جس میں تم رہ رہے ہو جو تم نے مکان بڑے پیارے بڑے خوبصورت بنائے تَرْضَوْنَهَا جو تمہیں بڑے پیارے لگتے ہیں یہ تمہاری محبت ہے 5 رشتے بیان کر دیے 3 یہ چیزیں بیان کر دی کتنی ہو گئی 8 رب نے فرمایا احبا الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ رب نے یہ بات واضح کر دی ہے اگر میرے مقابلے میں اگر آنکھوں سے محبت زیادہ ہے میرے محبوب کی محبت کے مقابلے میں ان آنکھوں سے محبت زیادہ ہے میری راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ ان کے ساتھ محبت ہے تو فرمایا فتربصوا پھر تیاری کرو حتی یاتی اللہ بامرہ پھر میرا عذاب نازل ہو جائے گا تو جو بہن کمی سطح پہ ہو رہا ہے وہ سب کو پتا مجھے پتا کہ مجھے ان سے محبت ہے کہ یہ رب کے ساتھ محبت ہے مجھے پتا ہے میں اپنا محاسبہ کر رہا ہوں نا میں یہ بات کر رہا ہوں نا تو ساتھ میرا ضمیر مجھے جوڑ رہا ہے نا میرا بھی ضمیر مجھے کہہ رہا ہے نا کہ بیان تو ہو رہا ہے نا کہ تمہیں ان سے ساتھ محبت زیادہ ہے ان 5 رشتے خونی کے ساتھ محبت زیادہ ہے یا 3 یہ دنیاوی جو عمل ہے مال تجارت اور مکان کیا ان سے زیادہ محبت ہے یا اللہ کے ساتھ محبت زیادہ ہے یا نبی پاک سے محبت زیادہ ہے یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے ساتھ زیادہ محبت ہے یہ موازنہ تم بھی کر سکتے ہو میں بھی کر سکتا ہوں ہر بھی کر سکتا ہے یہ کوئی بات کوئی لکی چھپی نہیں ہے ہر بندہ تنہائی میں خلوت میں بیٹھ کے وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ مجھے کن کے ساتھ زیادہ محبت ہے پھر بین اقوامی سطح پر سارا شیشہ ہو رہا ہے سارا کلیئر ہے سارا شفاف ہے پردے ہٹے ہوئے ہیں سارے حجابات ہٹے ہوئے ہیں سب کو پتا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ زیادہ محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے ساتھ زیادہ محبت ہے مطلب یہ میدان گھوڑا کے میدان کا وہ جس طرح کوئی بملانا پورے میدان کا گھوڑا وہ کس طرح کہتے ہیں مثال دیتے ہیں یہ تو ان قریب سارا وقت آنے والا ہے پردے ہٹ جائیں گے حجابات ہٹ جائیں گے فکشفنا عنکا غطاءک فبصرک الیوم حدید نظر سے پردے ہٹا دیے جائیں گے پھر یہ بصارت نہیں پھر دل کی آنکھیں کھول دی جائیں گی پھر بصیرت سامنے ہوگی پھر اللہ کا تو فرما رہا ہے اور دیکھو تو رب نے فرمایا حتی یاتی اللہ بامرہ فتربصوا پھر انتظار
کیا فارس ایران فتح ہوا، تو وہاں سے جب ہمارے غنیمت آیا تو وہ مسجد نبی شریف کے سینے میں رکھا ہوا تھا، ڈھیر لگا ہوا تھا. تو حضرت عمر فاروق نے بتایا ان کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں طرح لسٹ ہے، کبھی لسٹ کو دیکھتے ہیں، فہرست کو دیکھتے ہیں، اور کبھی مال کو دیکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ رو رہے ہیں. کیا ساتھ ساتھ آنکھوں میں آنسو ہیں. اوپر سے امیر مومنین حضرت علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو آگے کہتے ہیں یا امیر المومنین، اے بھائی عمر رضی اللہ، رو کیوں رہے ہو؟ فتوحات ہیں، فراوانی ہے، فراخی ہے، وافر مقداری میں مال آ رہا ہے، سہولیات ہیں، آسانیاں ہیں، غلبہ غلبہ ہے، فتح فتح ہے، کیا ہے، فتوحات ہو رہی ہیں، پرچم لہرائے جا رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں؟ کیوں رونا؟ یہ حضرت علی نے پوچھا. کس سے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے. حضرت عمر فاروق کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ رونا غم کا نہیں ہے، یہ رونا غم کا نہیں ہے، یہ رونا خوشی کا ہے. آپ ماسٹر صاحب علم ہو، تجربہ کار ہو، جب غم حد سے بڑھ جائے تو پھر کیا آتا ہے؟ رونا. جب خوشی بھی حد سے بڑھ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خوشی میں بھی رونا آ جاتا ہے. اور غم میں بھی دو طرح کا رونا ہے، ایک غم میں جب حد سے بڑھ جائے، اور ایک خوشی کا رونا ہے جب حد سے خوشی بڑھ جائے. حضرت علی پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں رو رہے ہیں؟ غم ہے، پریشانی ہے، فتوحات نہیں ہو رہی، فراوانی سے مال نہیں آ رہا، آسانی نہیں پیدا ہو رہی. تو حضرت عمر فاروق کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رونا خوشی میں ہے، خوشی میں رو رہا. پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو آپ نے جس سامنے کی فرمایا میرے پیارے بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ادھر لسٹ کو دیکھتا ہوں، ادھر مال کو دیکھ رہا ہوں. یہ تربیت ہے میرے آقا کی، یہ اصلاح ہے میرے آقا کی، یہ عطا ہے میرے آقا کی، یہ عنایت ہے میرے آقا کی، جس کو محمدی یونیورسٹی میں آقا علیہ السلام نے اپنی صحبت عظیمہ میں تیار کر دیا تھا، تیاری کروا دی تھی. ان کے ناخنوں سے لے کر سر کے چوٹی کے بالوں تک پورے ڈھانچے کو خوف خدا میں، تقویٰ میں، پرہیزگاری میں، تیاری میں، اصلاح میں، تربیت میں، نورانیت میں اتنا تیار کر دیا تھا، اتنا تیار کر دیا کہ فاروق اعظم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوشی میں رونا اس لیے آ رہا ہے، اس لیے آ رہا ہے کہ جتنا مال فارس سے آیا ہے نا، ایران سے، جتنا مال میں لسٹ کو دیکھ رہا ہوں، ایک سوئی بھی دائیں بائیں نہیں ہوئی. کیا؟ ایک جتنا مال لسٹ پہ لکھا ہوا ہے سارا کا سارا موجود ہے، اور ایک سوئی بھی، بولیے، ایک سوئی بھی دائیں بائیں نہیں ہوئی. اور اصل جملہ ہے اگلا، اصل اس پورے واقعے کا مدعا مغز لبیبا اگلا ہے. فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوشی میں کیوں نہ ہو؟ میری آنکھوں میں آنسو آئے، خوشی میں کیوں نہ آئے؟ اس لیے کہ جتنا مال یہاں لکھا ہوا ہے ایک سوئی بھی دائیں بائیں نہیں ہوئی. اور اگلا جملہ تو طلب محترم، اگلا جملہ سننے والا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ مال لانے والے کون ہیں؟ پتہ مال لانے والے کون ہیں؟ کس پر مجھے رونا خوشی بھی آ گیا ہے؟ کیا کون ہے؟ فرمایا جن کا گزارا کھجوروں پہ ہوتا ہے، جن کا گزارا کھجوروں پہ ہوتا ہے. تیرا پاس تو پتہ نہیں کتنا کچھ آ گیا ہے، پھر بھی تیری آنکھیں بنا جی بھر کے وہ ان کا گزارا نہیں ہو رہا، پھر بھی نظر تیری عجیب سی ہے. تیرے خیالات، تیرے نظریات، رہنا کچھ بھی نہیں تیرے پاس، کھانی دو ہی روٹیاں ہیں، جسم کو ڈھانپنے کا لباس ہے. اگر میں 15,000 20,000 50,000 کا میرے پاس بیٹھوں نا
لباس کو کفن میں بدل دیتا ہے، پھر اس کے مکان کو قبر میں بدل کرنا فرماتا ہے. اور یہ 3 جنگیاسیتیں تھیں، 3 خاصیت، 3 ادھر کیا تمنائیں تھیں، تینوں پر مارکٹ دیا تھا. رب کہتا سنو، اگر یہ 5 فرشتے، یہ 3 اگر 8 کی محبت اگر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، نبی پاک علیہ السلام کے مقابلے میں، وَجِهَادًا فِي سَبِيلِهِ رب کی راہ میں جہاد کرنے کے مقابلے میں اگر 8 کی محبت زیادہ ہوئی تو رب نے فیصلہ کر دیا ہے. ایت نمبر 20 پارہ نمبر 10 سورۃ توبہ، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. اللہ مطلب تیاری کرو میرے عذاب کی، میرا عذاب آنے والا ہے تمہارے اوپر. تو وہ تو آ چکا، کون کہتا نہیں آئے؟ کیا حالات اللہ کے مسلمان کے؟ میں کچھ زیادہ جانتا ہوں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، آپ کے پاس زیادہ خبریں ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر عمر فاروق کے عمر سے استعمال کیا نا کہ لانے والے کون ہیں؟ بولیے لانے والے وہ ہیں کہ یہ کا گزارا. اب حضرت علی نے بڑی پیاری بات فرمائی، سننے والی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں ان کے اوپر سربراہ بھی تو پھر آپ کہنا، جن پر سربراہ عمر فاروق ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر وہ سوئی کو بھی نعرے رسالت، نعرے حیدری. جملہ کہہ دیا کس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے اوپر سربراہ کون ہے؟ آپ ہی ہیں. تو آگے عمر فاروق کر دیا، انہوں نے بھی کمال کر دیا. فرمایا عمر کا مشیر بھی تو علی ہے نا، کیا ان کی محبتیں تھی. آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں یعنی حالات بڑے سنگین ہو گئے تو 3 لوگ چل کر آپ کے پاس آئے. آپ کیا کرتے ہیں کہ یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں خلفاء کے دور صدیقی میں، دور فاروقی میں اور دور عثمانی میں اتنے حالات سنگین نہیں ہوئے جتنے حالات آپ کے دور میں سنگین ہوئے. تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ باب مدینۃ العلم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. آپ نے فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا مشیر میں تھا. کیا فرمایا؟ ان کا مشیر میں تھا، میرے مشیر تم ہو. جن کا مشیر علی ہو حالات خراب نہیں ہو سکتے، تو جن کا مشیر تم بنے پھر حالات خراب ہونی ہے نا. خوبصورت حضرت علی مطلع رضی اللہ کو جواب دے دیا. یہی بات ان کی آپس میں ہوئی کہ پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر فارس سے مال آئے تو گزارا کھجوروں پہ کرنے والے سوئی کو بھی دائیں بائیں نہ کرے. اس کا کمال یہ ہے کہ ان کو سربراہ کون ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاروق اعظم نے بھی کمال کر دیا. فرمایا اگر ان پر سربراہ عمر ہے تو پھر عمر کا مشیر بھی علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حقیقت میں بات یہ نہیں ہے. آپ نے سنا علماء سے کہ 22 لاکھ کتنا 22 لاکھ مرتبین کی سربراہی کی ہے. 10 سال کچھ مہینے کچھ دن آپ نے سربراہی کی. کس نے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے. تم کوئی کتاب اٹھا لے، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ کے دور فاروقی میں کسی جنگل کے جانور جس میں موذی جانور ہیں، درندے ہیں، درندوں نے، موذی جانوروں نے جو انسان کے دشمن ہیں، انہوں نے بھی کسی کو میلی نگاہ سے نہیں دیکھا. ان کو بھی علم ہے کہ وقت کے سربراہ فاروق اعظم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے محبت ان کی نہیں دیکھی، انہیں محبت ان چیزوں کی نہیں دیکھی. ان کو ایک چیز یاد تھی، کیا؟ اتباع رسول تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں کہتا ہوں ان کے دل میں اتنی تعظیم و توقیر، اتنا ادب، اتنا احترام تھا. میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ جب آپ کا سفر تشریف فرما ہوتے، بیان کر رہے ہوتے، تو کہ میں نے محبت کے 5 مہینے کتنے محبت کے حقیقت پر 5 جز بیان کیے ہیں اور محبت کے تقاضوں پر 10 جز جن کے میں نے ابھی بھی نام لے لیا ہے. اور ان میں سے پہلا جز ہے نبی پاک کی تعظیم و توقیر، آپ کا ادب، آپ کا احترام جس طرح تھا اسی طرح ہے اور اسی طرح رہے گا. اللہ تعالیٰ کا عظیم فیصلہ ہے کہ
توقیر کتنی ہے. صحابہ کرام کو یہاں تک جب آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آتے رستہ نہیں دیتے تھے. اتنا ادب تھا. ناخن کیا ایسے ناک کے ساتھ لگاتے. اتنا ادب تھا ان کے دل میں. اور رب نے فیصلہ کیا کہ تم جب میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ نا تو میرے محبوب کی بارگاہ میں جب بیٹھنا ہے کہ تم آپس میں بیٹھتے ہو نا اس طرح نہیں بیٹھنا. نمبر 2 جب میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ تو اس طرح گفتگو نہیں کرنی جب تم آپس میں کرتے ہو. پھر فرمایا جب تم میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ اس طرح نہیں بلانا جس طرح تم آپس میں بلاتے ہو. اگر ایسا کام ہو گیا تو پھر فرماتا ہے انتابتا آنالکم میں پھر تمہارے اعمال کو اس طرح تباہ برباد ہلاک کر دوں گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. بس ایک ہی چیز ہے کہ ایمان کے بعد تعظیم, ایمان کے بعد توقیر, ایمان کے بعد ادب, ایمان کے بعد اکرام, ایمان کے بعد محبت, ایمان کے بعد پیار, ایمان کے بعد عمل, ایمان کے بعد اتباع, ایمان کے بعد شوق, دل میں طلب, دل میں اشتیاق. یہ ساری چیزیں جب یکجا ہو جائیں گی تمہارا ایمان لانا, تمہارا اقرار کرنا, تمہارا اعتراف کرنا میری بارگاہ میں قبول ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے کہ تمہارا کوئی سزا بھی میری بارگاہ میں قبول نہیں ہے. محبت کے 10 تقاضوں میں سے پہلا تقاضا ہے نبی کی تعظیم و توقیر. اس پر میری گفتگو کا آغاز ہے. دعا کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم ہستی کا ادب و احترام, تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.